لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज नौजवान भाइयों, इस वक्त जो महीना हमारे सामने है वो माह मुहर्रम अल हराम है। माह मुहर्रम अल हराम से हमारा इस्लामी न्यू ईयर शुरू होता है। दुनिया के अंदर 2 तरह के कैलेंडर और 2 तरह की तारीखें चलती हैं। एक तारीख का नाम है शमसी और ईस्वी, दूसरी तारीख का नाम है कमरी और हिजरी। शमसी और ईस्वी तारीख को हम अंग्रेजी तारीख कहते हैं, जिसके 12 महीने हैं। जनवरी से शुरू होता है,
دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ دوسری طرف قمری اور ہجری تاریخ اور ہجری کیلنڈر ہے جو ماہ محرم الحرام سے شروع ہو کر ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں، جتنے بھی انسان کسی بھی ملک اور کسی بھی جگہ اور علاقے کے رہنے والے ہیں، ساری دنیا میں یہی دو کیلنڈروں کو فالو کیا جاتا ہے اور یہی دو کیلنڈروں سے تاریخیں اپنے ہر کام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر ساری دنیا کے انسانوں پر غور کیا جائے اور اس وقت معاشرے کے اندر جو تاریخیں اور کیلنڈر فالو کرنے کا مزاج بنا ہوا ہے، اسے دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں بسنے والی قومیں اگر وہ اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ تو اپنی تاریخیں اور اپنا کیلنڈر شمسی اور عیسوی تاریخ اور کیلنڈر کو ہی سامنے رکھ کر اپنے دن رات کے کاموں کو، اپنے فنکشنوں کو طے کرتے ہیں۔ ان کی بول چال میں، ان کے لکھنے میں، ان کے پروگرام کے طے کرنے میں، ان کے سفروں کے طے کرنے میں جس تاریخ کو وہ استعمال کرتے ہیں وہ انگریزی تاریخ ہے۔ مگر ایک کلمہ پڑھنے والا، اسلام کو ماننے والا، قرآن کو ماننے والا، حدیث کو ماننے والا، شریعت کا دعویٰ کرنے والا مومن اور مسلمان بھی آج جس تاریخ کو اپنی زبان سے نکالتا ہے، بات چیت میں، بول چال میں، لکھنے کرنے میں، کوئی بھی پروگرام کی تاریخ طے کرنے میں، تو اس کی زبان کی نوک پر بیٹھا ہوا ہے انگریزی تاریخ۔ جھٹ سے زبان پر اگر تاریخ کا مذاکرہ، تاریخ کا ذکر ہوتا ہے کہیں، بھئی فلاں کام کس تاریخ میں رکھنا ہے، رکھ لو بھی جنوری 15 کو، رکھ لو بھی دسمبر 20 کو، رکھ لو بھی اپریل کے 10 تاریخ کو۔ لکھنے میں بھی انگریزی تاریخ، بولنے میں بھی انگریزی تاریخ۔ آج اس پر اتنی محنت ہوئی کہ چاروں طرف ہر ملک میں رہنے والا باشندہ بلا سوچے سمجھے تاریخ جب بولتا ہے تو اس کی زبان پر انگریزی تاریخ ہی نکلتی ہے۔ جب تاریخ لکھنے کا نمبر آتا ہے، آج کون سی تاریخ ہے، تو اس کے قلم پر، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں انگریزی تاریخ ہی آتی ہے، انگریزی تاریخ ہی لکھتا ہے۔ دوسرے مذہب والے کریں، ہمیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، مگر مسلمان قوم کا آج یہ حال ہو چکا ہے کہ انگریزی تاریخ اور شمسی عیسوی تاریخ اور کیلنڈر کو
اتنا یوز کرنے لگی، اتنا یوز کرنے لگی، اتنا استعمال کرنے لگی، اتنا اسے اپنانے لگی کہ وہ اپنے اسلامی کیلنڈر کو ہی بھول گئی، اسلامی تاریخوں کو بھلا دیا، اسلامی مہینوں کو ہم نے بھلا دیا، ہجری تاریخ کو ہم نے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا ہے۔ کسی کی زبان پر اتنی دوری اسلامی تاریخوں سے ہوئی ہے کہ کسی کی زبان پر اسلامی تاریخ نہیں آتی ہے، اسلامی تاریخ تو دور کی بات، ہجری تاریخ یوز کرنا تو دور کی بات، اسلامی مہینے بھی آج ہمیں یاد نہیں رہے۔ ایک دو تین مہینے ہیں جو مشہور ہیں اور وہ کسی کام کے ہیں۔ رمضان کا مہینہ سب کو یاد ہو جاتا ہے، بقرعید کا مہینہ اس مہینے کا نام بھی یاد نہیں رہتا، اور جو ذہن کے آدمی ہیں معاشرے میں، وہ ذہن والے جو ان کا کام کرنے کا ہے اس کے حساب سے دو چار مہینے دماغوں میں ہوں گے، ورنہ آج سروے کر کے دیکھ لیا جائے 80% یا 90% وہ ہمارا قوم کا مجمع ہے جو اسلامی مہینوں کو مکمل 1 سے لے کر 12 تک نہیں گنا سکتا، ان کے ناموں کو اپنی زبان سے لے بھی نہیں سکتا۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہماری اسلامی چیزوں کی حفاظت ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہماری پہچان ہے ہماری اسلامی تاریخ، اور اسلامی پہچان کو باقی رکھنا یہ مسلمان کے ذمہ ہے، ایمان والوں کے ذمہ ہے۔ اسلامی تاریخوں کو استعمال کرنے کا مزاج ہی کم نہیں ختم ہوتا جا رہا ہے، اسلامی مہینوں کا ذکر ہی ہماری زبانوں پر نہیں آتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنوری آتا ہے، جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو پوری دنیا میں ملک کے چپے چپے میں نیو ایئر کے مذاکرے زبانوں پر چڑھتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، غیر بھی بولتا ہے، مسلمان بھی بولتا ہے، سب کو انگریزی مہینہ اور انگریزی نیا سال یاد رہ گیا، انگریزی سال کا نیا مہینہ یاد رہ گیا، کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، انگریزوں کا بنایا ہوا، انسانوں کا بنایا ہوا، مخلوق کا بنایا ہوا سسٹم ہے انگریزی کیلنڈر اور انگریزی تاریخ، اس کو ہم نے اپنے دلوں میں بسایا، اپنے دماغوں میں بسایا، اپنی زبانوں پر چڑھایا، بچوں کو یاد دلاتے ہیں جنوری فروری بول کر، بچوں کو یاد دلاتے ہیں 1 2 3 بول کر، بچوں کو یاد دلاتے ہیں وہ انگریزوں کا بنایا ہوا، وہ انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم، مگر اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ کو نہ ہم خود یوز کرتے ہیں، نہ اپنے اولاد کو اپنی نسل کو یاد دلانے تیار ہے۔ جنوری پر نیو ایئر یاد آتا ہے، جنوری پر ہیپی نیو ایئر کے میسیجز ڈالنا یاد آتا ہے، جنوری آتا ہے نیو ایئر کا جشن منانا یاد آتا ہے، جس کا نہ قرآن سے کوئی جوڑ ہے، نہ حدیث سے کوئی جوڑ ہے، نہ شریعت سے کوئی جوڑ ہے، نہ اسلام سے کوئی جوڑ ہے، مگر جو اسلامی مہینہ ہے، جو اسلامی سال ہے، اور جو اسلامی سال ہمارا محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا نیو ایئر ہے، مگر اس کے تذکرے
لوگوں کی زبانوں پر سننے کو ملتے ہیں۔ بہت سو کو بتا بھی نہیں، محرم شروع ہو گیا، کون سا مہینہ اسلامی چل رہا ہے، آج کون سی اسلامی تاریخ ہے؟ اگر یہ ماحول رہا، یہ مزاج رہا، تو پھر دھیرے 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 ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہماری اسلامی پہچانات کو مٹا رہے ہیں۔ فرض کفایہ ہے، اگر ساری امت مسلمہ انگریزی تاریخ کو یوز کرنے پر آ جائے اور اسلامی تاریخ کو، ہجری تاریخ کو بھلا دے، ساری امت مسلمہ گنہگار ہوگی۔ کم سے کم کچھ ایسے لوگ، ایسا طبقہ امت مسلمہ میں ہونا چاہیے جو اس ہجری تاریخ کی حفاظت کرے۔ کرنے والے کر رہے ماشاءاللہ، ان کی زبان پر جب تاریخ بولنے کا نمبر آتا ہے وہ اسلامی تاریخ بولتے ہیں، اسلامی مہینے بولتے ہیں۔ جب لکھنے کا نمبر آتا ہے وہ اسلامی تاریخ کو لکھتے ہیں، اسلامی سن کو لکھتے ہیں۔ کیا سن ہے؟ کون سا سن چل رہا ہے اسلامی؟ کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ 2023 سب کو یاد ہے، مگر اسلامی سن کون سا چل رہا ہے؟ 1444 ختم ہو کر 1445 شروع ہو چکا ہے۔ کیا اس کے مذاکرے ہماری زبانوں پر ہے؟ کیا اس کے چرچے ہماری زبانوں پر ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ ثواب کے حقدار ہیں۔ اگر ہم بھی ثواب کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو اسلامی اور ہجری تاریخ کو استعمال کرنے کی عادت بنائے ہوئے ہیں، ان کا مزاج بن گیا ہے۔ اسلامی تاریخ لکھنا، ہجری تاریخ بولنا، ہجری اور اسلامی مہینوں کو گننا اور یاد رکھنا، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کریں گے ہم بھی ثواب کے حقدار ہوں گے، اگر نہیں کریں گے، صرف ہماری زبانوں پر انگریزی تاریخ، انگریزی مہینے، انگریزی دن یاد رہ گئے تو پھر ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ انگریزی تاریخ لکھے بولے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اپنے اسلامی تاریخ کو بھی لکھنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ اگر اوپر لکھ رہے ہیں انگریزی تاریخ تو اس کے نیچے اردو تاریخ بھی لکھیں۔ اگر کہیں بول رہے ہیں انگریزی تاریخ، اس کے ساتھ میں انگریزی اسلامی مہینے کا بھی نام لیں، اسلامی تاریخ کا بھی نام لیں۔ اس طرح دونوں چیزوں کو فالو کرتے ہوئے ہم چلیں گے، مگر نہیں۔ آج پرسنٹیج کے حساب سے اسلامی اور ہجری تاریخ یاد رکھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، گھٹتے جا رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، یہ ماحول کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے صرف انگریزی 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 تاریخ، اس کے اندر تھوڑی نہ تھوڑی کمی لانے کی ضرورت ہے۔ تو جو ہمارا اسلامی نیو ایئر ہے یہی وہ محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو اسلامی نیا سال ہمارا محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، یہ ہمارے نئے سال کا پہلا مہینہ، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، بڑے احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے جتنی چیزیں بنائی سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، زمین و آسمان سے لے کر چاند سورج سے لے کر انسان و جنات سے لے کر چرند و پرند سے لے کر ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، مگر اللہ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں چند چیزوں کو فضیلت کا مقام عطا فرمایا، چند چیزوں کو احترام کا مقام عطا فرمایا، چند چیزوں کے مرتبے کو اللہ نے خود بڑھا کے پیش کیا ہے۔ اسی کا
تذکرہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بھی بنا دیا۔ یہ اسلامی کیلنڈر انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، اسلامی کیلنڈر کسی نبی کا بنایا ہوا نہیں ہے، اسلامی کیلنڈر کسی صحابی کا بنایا ہوا نہیں ہے، اسلامی کیلنڈر کسی ولی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اسلامی کیلنڈر زمین و آسمان کے بنانے والے رب العالمین کا بنایا ہوا ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر اللہ رب العالمین نے اس دن بنایا جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے اس دن سے طے ہو چکے جس دن زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں، اور ان مہینوں کو عظمت کسی انسان نے نہیں دیا، کسی نبی نے نہیں دیا، کسی مخلوق نے نہیں دیا، خود بنانے والے رب نے ان مہینوں کو افضلیت عطا فرمائی، ان مہینوں کو بڑھوتری عطا فرمائی، ان مہینوں کو اہمیت عطا فرمائی ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے ہی ان مہینوں کا احترام لوگوں کے دل و دماغ میں تھا۔ اسلام سے پہلے، ہمارے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی عظمت لوگ کیا کرتے تھے۔ ہر زمانے کے اندر جب یہ 4 مہینے آتے تو لوگ برائی سے دور ہو جاتے، برے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے، جنگ و جدال سے اپنے آپ کو دور کر لیتے۔ اس طرح سے فتنہ و فساد، جھگڑے، خون بہانا، ایک دوسرے کا قتل کرنا ان 4 مہینوں میں بالکل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے لوگ برائی سے دور رہتے تھے۔ جب اسلام آیا، جب ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں نبی بن کر مبعوث ہوئے، آپ پر وحی کا سلسلہ آنا شروع ہوا، آپ پر قرآن اترنا شروع ہوا، آپ نے امت کو، آپ نے انسانیت کو جب اسلام کی دعوت دی تو اللہ کے نبی نے بھی ان 4 مہینوں کی عظمت کو بتایا اور ان 4 مہینوں کے احترام کو باقی رکھا۔ چنانچہ حضرات صحابہ بھی اور مشرکین مکہ بھی، قریش مکہ بھی ان 4 مہینوں میں جنگوں کو بند کر دیا کرتے تھے، اپنے جنگ کے ہتھیاروں کو لے کر کسی جگہ بند کر کے رکھ لیتے تھے، کوئی جنگ نہیں ہوتی ان 4 مہینوں میں۔ یہ کفار مکہ کے دلوں میں تھا، یہ قریش مکہ کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو بھی اللہ کے نبی نے اسی کی تعلیم دی ہے اور اسی مزاج کو مسلمانوں کے اندر بھی باقی رکھا ہے۔ ان میں یہ محرم کا مہینہ ہے، دیکھنے میں سب برابر، دیکھنے میں سب کے دن برابر، سب کی راتیں برابر، یہ ہماری نظر میں ہے، مگر ان مہینوں کے بنانے والے کی نظر میں سب مہینے برابر نہیں ہیں، سب مہینوں کے دن برابر نہیں ہیں، سب سال کی راتیں برابر نہیں ہیں۔ کچھ راتیں عظمت والی، کچھ راتیں فوقیت والی، کچھ راتیں احترام والی ہیں۔ ماہ محرم الحرام احترام والا مہینہ، مقدس مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ کیا کرنا؟ ہمیں احترام والے کام کرنا، ہمیں عظمت والے کام کرنا، ہم کو اس مہینے کے اندر فضیلت والے کام کرنا چاہیے، ہمیں اس مہینے کے اندر وہ کام کرنا جو قرآن نے ہمیں بتایا، وہ کام کرنا جو حدیث نے ہم کو بتایا، وہ کام کرنا جو نبی نے کر کے بتایا، وہ کام کرنا جو صحابہ نے کر کے بتایا،
کر اپنی بات ختم کروں گا. جب بھی ہر سال محرم کا مہینہ آتا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر دو طرح کے لوگ دو طرح کے کام کرتے ہیں. بات کے ختم ہونے سے پہلے اپنے دل میں خود اپنا ووٹ ڈال لیں کہ مجھے کس گروپ میں شامل ہونا چاہیے. بغیر چوائس کیے نہیں اٹھنا چاہیے. اپنے آپ کو شمار کریں، مجھے دو گروپ میں سے کون سے گروپ میں اپنے آپ کو جگہ بنا لینی چاہیے. ایک وہ طبقہ، کسی ایک بستی، کسی ایک علاقے کی طرف میں اشارہ نہیں کرتا، مجمع کے سامنے کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کے بات کرنا میرا مزاج نہیں ہے. پوری امت کے حالات کو سامنے رکھ کر، پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا علماء کی ذمہ داری، علماء کا فرض ہے. جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک طرف وہ طبقہ جو اس مہینے کے اندر وہ کام کرتا ہے جس کی قرآن نے اسے تعلیم دی ہے، جس کی حدیث نے اس کی تعلیم دی ہے، جس کو اللہ کے نبی نے کچھ کام کر کے بتایا، وہ کام کرتا ہے جو صحابہ نے کیا، وہ کام کرتا ہے جو اولیاء اللہ نے کیا، وہ کام کرتا ہے جو بزرگان دین نے کیا، وہ کام کرتا ہے جو ہمارے محدثین نے کیا، وہ کام کرتا ہے جو ہمارے مفسرین نے کیا، وہ کام کرتا ہے جو ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء نے کیا ہے. دوسری طرف ایک وہ طبقہ ہے، دوسری طرف ایک وہ مجمع ہے ساری دنیا کے اندر جو اس محرم کے مہینے میں وہ کام میں اپنے آپ کو لگاتا ہے جس کام کا نہ قرآن میں ذکر، جس کام کا نہ حدیث میں ذکر، جس کام کا نہ حضور کی زندگی میں ذکر، جس کام کا نہ صحابہ کی زندگی میں ذکر، جس کام کا نہ اولیاء اللہ کی زندگی میں ذکر، جس کام کا نہ بزرگان دین کی زندگی میں ذکر ہے، جس کا نہ قرآن سے کوئی جوڑ ہے، نہ حدیث سے کوئی جوڑ ہے، نہ شریعت کی تعلیمات سے کوئی جوڑ ہے، بعد میں کسی کا بنایا ہوا ہے سسٹم، اسی سسٹم کو آگے بڑھاتے جا رہا ہے. پہلا طبقہ جو قرآن کی تعلیمات پر، حدیث کی تعلیمات پر، حضور کی زندگی میں کیے ہوئے کاموں پر اس مہینے کو گزارتا ہے، ان کے سامنے دو کام ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ اس عظمت والے، احترام والے مہینے کو عبادت میں گزارتے ہیں، نمازوں میں گزارتے ہیں، ذکر میں گزارتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزارتے ہیں، اچھے کاموں میں گزارتے ہیں، نیک کاموں میں گزارتے ہیں. اس لیے کہ حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان عظمت والے مہینوں میں، ان چار احترام والے مہینوں میں مسلمان جب کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے اس عبادت پر وہ ثواب دیتے ہیں جو ثواب دوسرے مہینوں میں کرنے سے اللہ نہیں دیتا. یہ احترام والے مہینے کی خاصیت وہ ہے کہ اس مہینوں میں ہونے والی عبادت پر ہمیں اجر زیادہ ملتا ہے، ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے. اس لیے ثواب کی لالچ میں ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، حضور کی سچی اتباع کرنے والے، اولیاء اللہ سے سچا عشق و پیار کرنے والے ثواب کے کاموں میں اپنے دن رات کو لگاتے ہیں، 5 وقت نماز کی پابندی میں لگاتے ہیں، صبح شام کی تسبیحات میں لگاتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں لگاتے ہیں، سجدوں میں گزارتے ہیں، توبہ و استغفار میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے میں اپنے دن رات کے 24 گھنٹوں کو خرچ کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں. وہ ان مہینے میں گناہوں سے دور رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نمازوں کے چھوڑنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور
خلاف شریعت کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ایک طرف ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب اللہ زیادہ دیتا ہے، وہیں پر ان 4 مہینوں میں گناہوں کا وبال بھی اللہ بڑھا دیتا ہے. جیسے دوسرے مہینوں میں گناہ کرنے پر نارمل وبال، وہی گناہ اگر رمضان میں کرے گا تو اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے دوسرے مہینوں میں نماز پڑھنے پر نارمل ثواب، وہی نماز رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے اللہ 1 کا 70 دیتا ہے. تو جن مہینوں میں عبادت کا ثواب ڈبل، ان مہینوں میں گناہوں کا وبال بھی ڈبل. اس لیے ہمیں ثواب ڈبل لینے کی کوشش کرنا چاہیے. گناہوں کے کام کر کے، نافرمانی کے کام کر کے وبال کو ڈبل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ان مہینوں میں، محرم الحرام کے مہینے میں جو کام حضور سے ثابت ہے، جو کام صحابہ سے ثابت ہے، وہ ہے اس مہینے کے اندر روزے رکھنا. کیا فضیلت بتائی اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے روزوں کے بعد سال کے دوسرے مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ اہمیت والے اگر کوئی روزے ہیں تو وہ اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں. اس حدیث میں 2 باتیں غور کریں. ایک بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ. اس مہینے کی نسبت حضور نے اللہ کی طرف کیا. حالانکہ 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں، مگر کچھ ایکسٹرا فضیلت کسی مہینے کو دینا ہوتا ہے، اس کی مقام و مرتبے کو بڑھانا ہوتا ہے، اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر لیتا ہے، اس کی نسبت حضور کی طرف ہو جاتی ہے. جیسے کعبۃ اللہ. کیا ہے کعبۃ اللہ؟ کعبے کی دیواریں کس سے بنی ہیں؟ کعبے کی دیواروں پر کیا سیمنٹ بنا ہے، کیا سیمنٹ لگایا ہے؟ کعبے کی دیوار کو کس انداز سے بنایا گیا ہے؟ کیا اس پر کوئی نقش و نگار ہے؟ کیا اس پر کوئی ماربل چڑھا ہوا ہے؟ کیا اس پر کوئی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے؟ کیا اس کو کوئی دوسرا نیا سیمنٹ لگایا ہوا ہے؟ کیا اس کو جنت کے پتھروں سے بنایا گیا ہے؟ نہیں، دنیا کی ہی چیزوں کو استعمال کیا گیا، دنیا کی ہی چیزوں کو یوز کر کے کعبے کی دیواروں کو کھڑا کیا گیا. دیکھنے میں ایک سادہ سیدھا گھر ہے، دیکھنے میں ایک سمپل سا گھر ہے، مگر سب مسلمان یہ کہتے ہیں کعبہ اللہ کا گھر. جب اس کعبے کی دیواروں کا نقشہ کچھ نیا نہیں، سادہ سیدھا ہے، مگر جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اب ساری دنیا اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اس کی طرف ہندوستان میں بیٹھنے والا بھی پیر نہیں پھیلاتا، اس کی طرف امریکہ میں بیٹھنے والا بھی پیر نہیں پھیلاتا، اس کی طرف دوسرے ملکوں میں بیٹھنے والا بھی اپنا پیر نہیں پھیلاتا. بیت الخلاء میں ہے، اس کی طرف پیٹ نہیں کرتا. یہ عظمت، یہ مقام، یہ احترام کیوں ہے اس کعبے کی دیواروں کی؟ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دیا. تو ایسے ساری مخلوقات میں چند مہینے وہ ہیں، چند دن وہ ہیں، چند راتیں وہ ہیں، چند جگہ وہ ہیں جس کی نسبت اللہ کی طرف، جس کی نسبت حضور کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سال کے 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے کے روزوں میں اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت محرم جو اللہ کا مہینہ ہے اس میں
رکھنے پر ہے۔ اس لیے پتا چلا اس مہینے کو ہمیں روزہ رکھ کر کے گزارنا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ پورے مہینے کے 30 دنوں میں کبھی بھی روزہ رکھو، اللہ اس کا ثواب زیادہ دے گا۔ اس کی فضیلت اللہ کی نظر میں ہے، اس کی فضیلت نبی کی نظر میں ہے، اس کی فضیلت اسلام کی شریعت کی نظر میں ہے۔ لیکن اس پورے محرم کے 30 دنوں میں ایک دن اس میں وہ ہے جس کو عاشوراء کہتے ہیں، یوم عاشوراء، 10 محرم الحرام کا دن۔ اس کی فضیلت اور 100 بڑھا دیا گیا، اس کی اہمیت اور بڑی ہوئی ہے، اس کا مقام اور بڑا ہوا ہے۔ اور یہ 10 محرم الحرام کا مقام اسلام کے آنے کے بعد نہیں، نبی کی دنیا میں آنے کے بعد نہیں، اسلام کے آنے سے پہلے جتنی مذہبیں گزری ہیں، جو زمانہ گزرا ہے، سب کے اندر اس 10 محرم الحرام کی اہمیت تھی، ان کے دلوں میں اس دن کی عظمت تھی، ان کے دلوں میں 10 محرم الحرام کا مقام تھا۔ لوگوں میں کنفیوز یہ ہے، لوگوں میں ذہن بیٹھا ہوا ہے 10 محرم الحرام کی فضیلت، 10 محرم الحرام کا مقدس ہونا، یہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن ہوئی، اس لیے یہ دن کا مقام بڑھ گیا۔ نہیں، اس دن کی عظمت نبی کے آنے سے پہلے ہی لوگوں میں تھی۔ نواسہ رسول کی شہادت تو حضور کی دنیا سے جا کر تقریباً 60 سال کے بعد ہوئی ہے۔ کربلا کا واقعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا ہے۔ حضور کو خود اپنی زندگی میں اس دن کی فضیلت کو بتایا، اس دن روزہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، قریش مکہ روزہ رکھتے تھے، عیسائی روزہ رکھتے تھے، یہودی روزہ رکھتے تھے۔ پھر کیسے بولیں گے کہ نواسہ رسول کی شہادت سے اس دن کو مقام ملا؟ نہیں، اللہ نے نواسہ رسول کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ان کی شہادت کو عظمت والے دن میں کرایا۔ دن اپنی جگہ پہلے سے مقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اور کسی کو بتاتے نہیں تھے، کسی کو تعلیم نہیں دیتے تھے، لیکن اپنی ذات سے 10 محرم الحرام کا روزہ پابندی سے رکھتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، ہم روزہ رکھتے ہیں مگر یہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہوں گے؟ ان سے پوچھا تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ ہم اس دن میں روزہ رکھنے کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ یہی وہ 10 محرم الحرام کا دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، فرعون کی غلامی سے اسی 10 محرم الحرام کے دن نجات عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی خوشی میں ہم آج بھی روزہ رکھ کر اس دن کو مناتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو صحابہ سے کہنے لگے، جب موسیٰ سے ان کی دل میں اتنی محبت ہے، ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ کی محبت کرنے میں۔ تو تب اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو، اور ان کی مخالفت میں 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، یا تو 10 کے ساتھ 9 کا ملا لو، یا 10 کے ساتھ 11 کا ملا لو، تاکہ ان میں اور ہم میں فرق رہے، ڈیفرنس رہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہودیوں کا بھی وہی عمل، مسلمانوں کا بھی وہی عمل، نہیں، ہر کام میں ہمیں ان سے ڈیفرنس رکھنا چاہیے، جدائی ہونا چاہیے۔
روزے رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محرم الحرام کا ایک روزہ رکھتا ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کے اس ایک روزے پر اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ یہ ہے وہ کام جو سرکار مدینہ کی زندگی میں ثابت ہے، یہ وہ کام ہے جو سرکار مدینہ نے اپنی زندگی میں اہتمام سے کیا ہے، یہ وہ کام ہے جو ابو بکر نے کیا، یہ وہ کام ہے جو عمر فاروق نے کیا، یہ وہ کام ہے جو علی مرتضیٰ نے کیا، یہ وہ کام ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، یہ وہ کام ہے جو سارے اولیاء نے کیا، سارے صحابہ نے کیا، سارے 1400 سال کا زمانہ اٹھا کر دیکھ لے، ایمان والوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو اسی کو فالو کرتا ہوا آج تک آ رہا ہے۔ ہم بھی ان میں شامل ہونے کے لیے اس دن کو روزے میں گزاریں گے انشاءاللہ، نیک اعمال میں گزاریں گے انشاءاللہ، عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ مگر افسوس دوسری طرف ساری دنیا میں ایک وہ طبقہ ہے جو ایسے کاموں میں اس مہینے کو گزارتا ہے جن کاموں کی شریعت سے کوئی جوڑ نہیں ہے، جن کاموں کا قرآن و حدیث سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ کیا کام؟ بس محرم کا مہینہ شروع ہوا، کچھ ایسے فنکشن، کچھ ایسے جلسے، کچھ ایسے پروگرام، کچھ ایسے دن رات کے کام کرتے ہیں جس میں غم منایا جاتا ہے، ماتم منایا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے۔ کس بات پر نوحہ ہو رہا ہے صاحب؟ نماز رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ کو شہید ہوئے۔ ان کی محبت میں، ان کے عشق میں ڈوب کر ہم ان کا غم منا رہے ہیں، ہم سوگ منا رہے ہیں۔ یقیناً بات توجہ سے سنیں، میں ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو۔ یقیناً نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں ان کے ساتھ ظالموں نے جو کیا وہ بڑے افسوس کی بات ہے، غم کی بات ہے۔ وہ حادثہ ساری امت کے لیے، ساری دنیا کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک افسوس، ایک غم اور ایک پریشانی کا واقعہ ہے۔ دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں، دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے سینے میں بھی ایک دھڑکتا ہوا دل اللہ نے رکھا ہے۔ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے سے آپ جا کر کے پوچھ لیں، بتا 10 محرم الحرام کو جو نواسہ رسول حضرت حسین کو شہید کیا گیا، مظلومیت کے ساتھ، مظلوم طریقے سے شہید کیا گیا، کیا تمہیں اس پر خوشی ہے؟ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے مجھے اس پر خوشی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا ایمان اس کے دل سے نکل گیا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کے کلمے کا کوئی اللہ کے پاس اعتبار نہیں، اس کے نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے سجدوں کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی نماز، اس کی تہجد اسے جنت تک نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کسی ایمان والے کے دل میں نواسہ رسول کی شہادت پر خوشی ہو رہی ہے، الزام ہے جو ان کے پروگراموں میں شامل نہیں ہوتا، جو ان کی طرح کام نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نواسہ رسول کی شہادت پر غم نہیں مناتے، ان کو خوشی ہے۔ کس کے ایمان کو جھانک کے دیکھا ہے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کے کفر کی سرٹیفکیٹ لکھ کر دینے والے؟ زبان سے بولنے سے پہلے لاکھ مرتبہ سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کافر کو کافر نہ کہو، اس کے کفر سے نفرت کرو مگر اس کی زندگی سے نفرت نہ کرو۔ شرابی کو شراب سے نفرت کرو، شرابی کی زندگی سے نفرت نہ کرو۔ جواری کے جوے سے نفرت کرو مگر اس سے نفرت نہ کرو۔ آج چند کام ہم نے بنا کر اس کے ذریعے سے امت کو ٹکڑے کر دیا ہے، ڈیوائڈ کر دیا ہے، یہ ایسے وہ ویسے۔ اللہ کے واسطے
اپنی زندگی میں کچھ کام ہوش و حواس کے ساتھ کریں. محبت ہم بھی رکھتے ہیں حضرت حسین سے. میں پوچھتا ہوں جو نواسۂ رسول کی شہادت پر غم مناتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا اسلام کی پوری ہسٹری میں صرف نواسۂ رسول کی شہادت ہوئی؟ صرف کربلا کا واقعہ پیش آیا؟ احد کا واقعہ یاد نہیں؟ خندق کا واقعہ تمہیں یاد نہیں؟ دوسرے صحابہ کی شہادت تمہیں یاد ہے؟ صرف نواسۂ رسول کی شہادت پر کیوں اتنا جوش مناتے ہو، کیوں اتنا غم مناتے ہو؟ کیا دوسرے صحابہ کی شہادت نہیں تھی؟ کیا دوسرے صحابہ نے گردنیں نہیں کٹائی؟ کیا دوسرے صحابہ نے دین کی خاطر اپنی زندگی کو نہیں مٹایا، اللہ کے نام پر نہیں مٹایا؟ ایک طرف نواسۂ رسول ہے، کربلا کے میدان میں نانا کے دین کی خاطر سر جھکایا نہیں، سر کٹایا ہے. آئندہ جمعہ تفصیل سے واقعہ لے کر آؤں گا کس طرح ظالموں نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین کو بلایا، کیا بے وفائی کیا ہے، کیا غداری کیا ہے. تفصیل لے کر آؤں گا انشاءاللہ، چاہے 2 جمعہ لگ جائے. ایک طرف نواسۂ رسول کی شہادت ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. کیا دوسری طرف داماد رسول، وہ بھی وہ داماد، کسی صحابی کو یہ مرتبہ نہیں ملا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کہ حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگر شادی کر کے دی. ایک بیٹی کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے دوسری بیٹی کا نکاح پھر حضرت عثمان سے کرا. یہ حضرت عثمان وہ مظلوم شہید صحابی ہیں جن کو گھر میں چاروں طرف کئی دن تک بند کر کے، ان کو کھانا بند کر کے، ان کا پانی بند کر کے، دانے دانے کے لیے ترسا کر، پانی کے قطرے قطرے کے لیے ترسا کر قرآن پڑھ رہے تھے. اسی حالت میں دشمنوں نے ان کے گھر میں گھس کر حملہ کیا اور شہید کیا ہے. میں پوچھتا ہوں حسین کے غم منانے والے سے، کیا تمہیں عثمان کی شہادت کا غم نہیں ہے؟ کیا تمہیں عثمان کی شہادت کی تاریخ یاد ہے؟ کیا تمہیں کبھی عثمان کی شہادت پر جلسے منایا ہے؟ کیا کبھی ان کا غم منایا ہے؟ کیا وہ شہید نہیں؟ داماد رسول چھوڑو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی جنگوں میں ان کے دانت شہید کر دیے گئے. طائف کے میدان میں بھگا بھگا کے ظالموں نے پتھر پھینک کے مارا، آپ کے چہرے مبارک کو زخمی کیا گیا. کیا اس کا غم نہیں ہے امت کو؟ نبی کے چچا حضرت حمزہ جن کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے، 70 سے زیادہ ٹکڑے ان کے جسم کے کیے گئے تھے، ان کے کلیجے کو چبایا گیا تھا. کیا یہ شہادت کا غم امت کے اندر آج ہے؟ کیا کوئی نبی کے چچا کی شہادت بھی مناتا ہے؟ اگر منانا ہے تو سب مناؤ، نہیں مناتے ہیں تو صرف ایک ہی کیوں مناتے ہیں؟ ہمیں ڈاؤٹ ہے. وجہ ہونا چاہیے نا. غم سب غم ہے. کیا صرف بڑے بھائی کے انتقال پر غم منائیں گے گھر والے؟ چھوٹے بیٹے کے انتقال پر غم نہیں مناتے؟ کیا صرف ماموں کے انتقال پر غم مناتے ہیں؟ چچا کے انتقال پر کوئی غم نہیں مناتے خاندان والا؟ یہ کیا مزاج ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں وہ کام کریں جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. جو کر رہے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، بس دعا کریں گے اللہ صحیح سمجھ دے، اللہ صحیح کام کرنے والا بنائے. مگر جو کر رہے ہیں یاد رکھیں تماشائی بن کر ان کے کاموں میں جا کے کھڑے ہو کر دیکھنے والے، ایسی جگہ پر کھڑے ہونا بھی گناہ ہے جہاں گناہ کا کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے. جب اللہ کے نبی سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایسی جگہ سے گزر ہوا جس جگہ پر قوم لوط یا کسی قوم کو اللہ نے عذاب دے کر کے برباد کر دیا تھا. جب اس جگہ پر پہنچے صحابہ کو کہا ذرا دوڑ لگا کے اس جگہ کو پار کر دو، کہیں ایسا نہ ہو جس
جس جگہ اللہ کا غضب اترا ہے، اللہ کا قہر اترا ہے، اس کے اثرات آج بھی ہوں گے. ہم آہستہ آہستہ چلے تو کچھ اس کا اثر ہم پر بھی آ سکتا ہے. توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس جگہ سے جلدی گزرنے کا حکم دیا. ایسی جگہ پر جا کر تماشے دیکھتے ہیں لوگ، داڑھی چھوڑ کر، نماز پڑھ کر، ٹوپی پہن کر، جس جگہ پر بے حیائی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، نمازوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، نبی کی سنتوں کو توڑا جا رہا ہے، ایسی جگہ کچھ کرنے والے کر رہے ہیں تو دوسرا مجمع جا کر کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتا ہے کیا بھی کر رہے ہیں. گناہ کے کام پر کھڑے ہو کر گناہ کی جگہ پر ساتھ دینا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں کسی ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. جو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، محبت رکھیں دل سے، دلوں میں دوری پیدا نہ کریں. میرے بھائی، سب کا کلمہ ایک ہے، سب کا دین ایک ہے، سب کو ایک ہی جگہ پر میدان حشر میں اٹھنا ہے. دلوں میں دوریاں نہ لائیں. ان کے کاموں سے تو نفرت کریں، دعائیں کریں، لیکن ان سے تعلقات اور کلیکشن، ان کاموں کی وجہ سے دوری نہیں کرنا چاہیے. یہ نہ مومن کا کام ہے، نہ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ محرم میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں کے کرنے کے اللہ کے نبی نے، صحابہ نے ہمیں تعلیم دی ہے. اللہ ہم سب کو خلاف شریعت کاموں سے، خلاف سنت کاموں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے.